مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند۔ کسی موضوع پر تقریر کرتے ہیں تو سامعین کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے سر آہستہ آہستہ ہلاتے چلے جاتے ہیں اور ان کی باتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں اعلیٰ پائے کے علمی اور ادبی نکتے سننے والوں کو ملتے ہیں جو بہت گہرے مطالعے کے بعد عام طور پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی پیدائش ایک نہایت دینی اور علمی خاندان میں 11 فروری 1931 کو دکی موسیٰ خیل بلوچستان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1946 میں گورنمنٹ ہائی اسکول لیا ضلع مظفر گڑھ سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ جب پہلی جماعت کا میرا امتحان ہوا ہے تو میں پڑھنے سے بہت ڈرتا تھا، میں استاد سے بھی ڈرتا تھا، میں اسکول سے بھی ڈرتا تھا۔ جس دن امتحان ہوا میں بھاگ گیا اسکول سے، میرے بڑے بھائی مجھے باغیچے سے پکڑ کے لائے اور مولوی صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ جب قاعدہ کھولا گیا میں ڈرتا اس لیے تھا، میں سمجھتا تھا جب امتحان ہوگا تو اس وقت ہر چیز منہ زبانی سنانا ہوگی اور مجھے قاعدہ سارا کا سارا مجھے ڈر تھا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال مولوی صاحب نے جس صفحے پر انگلی رکھی تو میں نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ سارا کا سارا سبق زبانی سنا دیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا نہ صرف پاس بلکہ اول، اور میرے بھائی نے، بڑے بھائی نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا۔ تو جس کو کہتے ہیں کہ ایک کامیابی جو ہوتی ہے بچپن میں وہ آپ کی شخصیت اور آپ کے ذہن کو بنا دیتی۔ اس کے بعد تعلیم اور تدریس اور اسکول کا ڈر میرے دل سے نکل گیا اور عجیب و غریب محبت اور رغبت مجھے پیدا ہو گئی پڑھنے سے۔ میں 9ویں درجے میں تھا تو کچھ ایسے واقعات ہوئے میری زندگی میں کہ میں نے ان کو کہانی کے طور پر لکھنا شروع کیا۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کا تخلیقی سفر بہت بچپن سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ 1946 سے پہلے بلوچستان سماچار میں ان کے متعدد افسانے شائع ہو کر شہرت پا چکے تھے۔ 1946 میں وہ منتقل ہو کر دہلی آ گئے، جہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور تخلیقی و علمی اور ادبی سفر بھی جاری رکھا۔ دلی کالج جا کر میں خواجہ احمد فاروقی صاحب سے ملا اور میں نے ایم اے اردو میں داخلہ لے لیا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس وقت ایم اے اردو میں اکلوتا طالب علم تھا، دور دور تک کوئی طالب علم نہیں تھا جو ایم اے اردو میں داخلہ لے۔ اس وقت حالات ایسے تھے۔ میں نے وہاں سے ٹاپ کیا اور ٹاپ کرنے کی وجہ سے فرسٹ کلاس فرسٹ میری پوزیشن تھی دلی یونیورسٹی میں۔ مجھ سے بیگ صاحب پرنسپل تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی طالب علم ٹاپ کرے گا یا فرسٹ کلاس لائے گا ہم اسے اپنے کالج میں ٹیوٹر رکھ لیں گے۔ تو ٹیوٹر تو مجھے وہ نہیں رکھ سکے، لیکن خالصہ کالج میں بحیثیت لیکچرر میرا تقرر ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے تب یو جی سی نہیں ہوا کرتی تھی، وزارت تعلیم کی طرف سے وظائف ملتے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے۔ سیدین صاحب سیکرٹری تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے انتقال کے بعد شری مالی وزیر تعلیم تھے۔ میں جا کے خواجہ صاحب کا رقعہ لے کر گیا۔ میں خواجہ غلام السیدین صاحب سے ملا۔ عابد صاحب کے ہاں میرا آنا جانا ہوتا تھا، ڈاکٹر سید عابد حسین کے ساتھ ان کے ہاں۔ ان کو تو میں اپنا ذہنی گرو تصور کرتا ہوں، اور مجیب صاحب کے ہاں بھی میری حاضری ہوتی تھی۔ مجھے وظیفہ مل گیا۔ اس کے بعد مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ مجھ کو ملازمت نہیں کرنی چاہیے ابھی، اور یہ اچھا ہی فیصلہ تھا۔ میں نے وظیفہ قبول کر لیا اور میں نے ملازمت جوائن نہیں کی۔ آپ کو تعجب ہوگا سن کے، لیکچررشپ جوائن نہیں کی، اور میں 3 سال میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا کام مکمل کیا خواجہ احمد فاروقی صاحب کی نگرانی میں۔ اس کے بعد میرا سفر شروع ہوتا ہے تدریسی۔
اور سب سے پہلی ملازمت مجھے سینٹ اسٹیونس کالج میں ملی، اور وہ جز وقتی تھی، پارٹ ٹائم۔ ڈاکٹر امیر حسین آبدی ایران گئے اور ان کی جگہ پر مجھے فارسی پڑھانے کا اور اردو پڑھانے کا کام سینٹ اسٹیونس کالج میں مل گیا۔ اس کے 2 سال کے بعد میرا تقرر بحیثیت لیکچر دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں اور شام کی کلاسز میں ہوا، اور سن 1962 میں مجھے ریڈر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ کوئی 4 برس کے بعد، یوں سمجھیے کہ جس وقت میری عمر تقریباً 32 برس کی تھی، میں کہہ سکتا ہوں کہ دلی یونیورسٹی میں اس وقت میں سب سے کم عمر ریڈر کے عہدے پر فائز استاد تھا۔ وہیں پر 2 گروپ طلباء کے گروہ آئے، ایک تو USSR سے، سوویت یونین سے، اور ایک وسکانسن یونیورسٹی سے۔ دونوں کے پڑھانے کا کام مجھے دیا گیا، چونکہ میں لسانیات کی تعلیم بھی حاصل کر چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ملکوں سے مجھے 2 سال کے بعد پیشکش کی گئی۔ روس سے تو میرا انتخاب ہوا سوویت روس میں بحیثیت اردو مترجم کے، اور وسکانسن یونیورسٹی میں خواجہ احمد فاروقی صاحب گئے ہوئے تھے وزٹنگ پروفیسر 1 سال کے لیے، جو ان کے نگراں تھے امریکی طلباء کے۔ میرا پڑھانے کا طریقہ ان لوگوں کو اتنا پسند آیا، انہوں نے کہا کہ جب خواجہ صاحب واپس آئیں گے تو آپ کیوں وسکانسن نہیں آ جاتے 1 برس کے لیے۔ چنانچہ مجھے وہاں سے پیشکش ہوئی وزٹنگ لیکچررشپ کی، جو سن 63 میں میں نے قبول کر لی۔ اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میرا ایکسپوجر ہوا جو یورپی اور مغربی ادب ہے اس میں۔ لسانیات کی تعلیم بھی میں نے مزید حاصل کی، اور خوب وہاں میں نے پڑھا بھی، پڑھایا بھی، کتابیں بھی تیار کی۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں اتنی آرگنائزڈ نہیں تھی، تو میں دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کے گھر بھی ٹھیک تھا، ہوتا تھا، پر جو نارنگ صاحب کو ہر چیز میں بہت زیادہ یعنی ٹو دا پوائنٹ، بولنا ہو تو بھی ٹو دا پوائنٹ، کھانا ہو تو بھی طریقے سے، ایک اصول، ایک طریقہ۔ میں گھبراتی تھی، دیکھتے ہائی کیا ہوگا، ہائی کیا ہوگا۔ سو دھیرے دھیرے وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو بڑی کچھ سوچوں میں رہتی ہے۔ میں سوچتی تھی، ان سے پوچھتی تھی، وہ کہتے تھے بس ہر گھر کو، ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا، رہنا، اٹھنا بیٹھنا ہر ترتیب سے ہو، ڈسپلنڈ ہو، تو تم میں ہمارے میں بہت نبھے گی۔ نارنگ صاحب نے 5 برس تک وسکانسن یونیورسٹی میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں، اور کچھ مدت تک وہ منیسوٹا یونیورسٹی امریکہ اور اوسلو یونیورسٹی ناروے میں بھی وزٹنگ پروفیسر رہے۔ 1974 سے 1985 تک وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پہلے صدر شعبہ اردو، ڈین آف فیکلٹی، اور پھر کارگزار وائس چانسلر رہے۔ اس کے علاوہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور اردو اکادمی کے وائس چیئرمین کے عہدے پر رہ کر انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ یہ جو کتابیں ریڈنگز ان لٹریری اردو پروز، اس کا ڈول میں نے اپنے طلباء کو اردو ادب کی بہترین تعلیم دینے کے لیے، غالب ان کو کیسے پڑھاؤں، امراؤ جان ادا کیسے پڑھاؤں، ان کو میں منشی پریم چند کا گودان کیسے پڑھاؤں، اس طرح جو کلاسکس ہیں ہمارے، ان کلاسکس کا بہترین انتخاب اس کتاب میں ہے، اور ساتھ کے ساتھ اس کی فرہنگ بھی ہے۔ ریڈنگز ان لٹریری اردو پروز آج دنیا کی تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں، جہاں جہاں غیر ملکی طلباء اردو کی تعلیم پاتے ہیں۔ بعد میں دلی آ کے NCERT کے لیے، ہندوستان کے اسکولوں کے لیے، جو میں نے 12 کتابوں، اردو کتابوں کا نصاب میری نگرانی میں بنا ہے، اردو کی کتاب کے نام سے، درجہ 1، درجہ 2، وہ سب تجربہ، دراصل اس کا بیج میں نے وسکانسن میں ڈال دیا تھا۔ اور پھر NCPUL، نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو کی فرمائش پر، ان کے ڈائریکٹر کی فرمائش پر، جو 4 کتابوں کا سیٹ میں نے تیار کیا، لیٹس لرن اردو، 2 انگریزی میں
اور 2 دیوناگری میں ہندی والوں کے لیے اور وہ انگریزی والوں کے لیے. یہ بھی دراصل اس کی شروعات بھی سب وسکانسن کے کام سے ہوئی. امریکہ سے آنے کے بعد لنگوسٹکس کے میدان میں انہوں نے بڑے کام کیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کا ایک موٹیو بھی تھا، مقصد تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا آزادی کے بعد جب اردو زبان پر طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے تھے. اردو کی تعلیم، اردو کا چلن، ایڈمنسٹریشن میں اردو کا کام جو ہوتا تھا سب شمالی ہندوستان میں تقریباً بند کر دیا گیا تھا، اور الزام یہ تھا کہ بھائی اردو جو ہے غیر ملکی زبان ہے، اور اردو کا رسم الخط بھی غیر ملکی ہے. تو یہ ایسے الزامات تھے کہ جن کی وجہ سے اردو کے خلاف ایک بیداری کی ایک فضا پیدا ہو گئی تھی. اس کو دور کرنا پروفیسر نارنگ نے ضروری سمجھا ابتدا ہی سے. چنانچہ لنگوسٹکس جیسے ڈسپلن کا سہارا لے کر انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ معراج العاشقین بہت قدیم اردو کی کتاب تھی. کربل کا تھا بہت ہی قدیم، قریب 400 سال پرانی مخطوطہ تھا، اس پر انہوں نے ایک طویل مضمون لکھا. کرخندالی ڈائلیکٹ بھی جو دلی میں تھی اس پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی انگریزی میں، اردو میں. تو اس طرح سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اردو ہندوستان کی جدید آریائی زبانوں میں اپنی قدامت کے لحاظ سے بھی ایسی کتاب ہے، ایسی زبان ہے کہ جس میں پچھلے 500 سال سے ادبی شعری تخلیقات سامنے آ رہی ہیں. وہ صرف عربی فارسی کا چروا نہیں بلکہ اپنی انفرادیت رکھتی ہے اور اپنا ہندوستانی مزاج، اپنا سیکولر کردار رکھتی ہے، اور وہ شمالی ہندوستان کے گنگا جمنی علاقے میں پرورش پاتی رہی ہے. ان باتوں کو لوگ زبانی طور پر تو بہت کہتے تھے، کسی سے بھی پوچھئے گنگا جمنی تھے، لیکن اس کو انہوں نے استدلال کے ذریعے سے، شواہد، مثالوں کے ذریعے سے اپنی کتابوں میں ثابت کیا. مطلب انہوں نے بتایا کہ اردو میں صوتیات کے لحاظ سے 40 آوازیں ہیں. ان 40 آوازوں میں صرف 6 آوازیں ایسی ہیں عین غین جن کو ہم کہہ سکتے ہیں فارسی عربی کی ہیں، لیکن باقی ساری آوازیں جو ہیں وہ ہندوستان کی آوازیں ہیں، اور اس طرح سے وہ ہندوستانی زبان ہے. انہوں نے یہ بھی ثابت کیا اپنے کئی مضامین میں کہ اردو میں جو ذخیرہ الفاظ ہے، لغت ہے، اس میں بھی کافی بڑا حصہ، یعنی نصف سے زیادہ حصہ جو بول چال کی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہندوستانی الفاظ پر مشتمل ہے، ہندوستان کی ڈائلیکٹ، ہندوستان کی بولیوں سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے. یہ تو لسانی نقطہ نظر سے انہوں نے بہت ہماگیر طریقے سے اردو کا احاطہ کیا، اور یہ کام کسی اور نے اس انداز سے انجام نہیں دیا تھا. جب میں ہندوستان آیا ہوں تو اس زمانے میں سٹائلسٹکس کا، اسلوبیات کا، یعنی غالب بڑا شاعر ہے، میر بڑا شاعر ہے، مومن بڑا شاعر ہے، سودا بڑا شاعر ہے، آگے آئیے، ذوق بڑا شاعر ہے، ناسخ بڑا شاعر ہے اپنے حد کا، کلاسیکل شاعروں. ادھر آئیے 20ویں صدی میں فیض بڑا شاعر ہے، فراق بڑا شاعر ہے، لیکن ایک شاعر دوسرے سے الگ، یا راجندر سنگھ بیدی سعادت حسن منٹو سے الگ کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ عظمت کس طرح ستائے ہوتی ہے؟ اس عظمت کی معنویت کیا ہے؟ میر کے ہاں دوسری طرح ہے، زبان کا تخلیقی استعمال غالب کے ہاں دوسری طرح ہے، اقبال کے ہاں اور طرح ہے، نذیر اکبر آبادی کے ہاں، انیس کے ہاں الگ الگ ہے. اسلوب سے، زبان کے تخلیقی استعمال کے طرز اسلوب سے ہر شخص کا اسلوب اس کے تحت شعور سے، کریٹیوٹی سے جڑا ہوا ہے. اس کو پہچاننا سائنٹیفکلی اسلوبیات کہلاتا ہے. کوئی ادب خلا میں یا فضا میں وجود نہیں رکھتا، کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد ہوتی ہے. تو نارنگ صاحب نے اس کی جو بنیادیں مستحکم کی وہ ہندوستان کی تاریخ سے، ہندوستان کے مذاہب سے، اور ادب میں جب وہ داخل ہوئے تو بہت بڑا ان کا اسٹرانگ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ہندو میتھولوجی سے اور ہندوستان کی ہسٹری سے
اور ہندوستان کی آرکیٹائپ سے اور میتھ کے پورے کنسیپٹ سے کہ مائتھولوجی کس طریقہ سے سمبلز میں تبدیل ہوتی ہے پوری طرح باخبر تھے اور واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نقاد کے حیثیت سے لوگوں کے سامنے آئے، ایک تو ادیب کے طور پہ سامنے آئے کہ کچھ لسانیات پہ مضامین لکھے، کچھ عام موضوعات پہ انہوں نے مضامین لکھے، لیکن جب نقاد کے طور پہ سامنے آئے تو پہلا تعارف ان کا تھا اردو فکشن کے انٹرپریٹر کا، اردو فکشن کے نقاد کا۔ بہت بڑی جو حیثیت نارنگ صاحب کی ہے وہ ایک اردو کے نقاد کی ہے، اور جس میں بے شمار ان کے مضامین ہیں، جس میں انہوں نے فکشن کی بھی تنقید کی ہے، جدید ادب کی بھی تنقید کی ہے۔ زیادہ تر انہوں نے ہم عصر تنقید پر لکھا ہے، ہم عصر مصنفین پر لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کلاسیک پر بھی ان کی نظر بڑی گہری رہی ہے، چاہے وہ میر ہوں، چاہے انیس ہوں، چاہے غالب ہوں، ان سب پر انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ لکھا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے بلا شبہ بہت ہی معیاری لکھا ہے۔ میں نے زیادہ تر تنقیدی مضمون اسلوبیاتی لکھے، وہ مضمون جس میں میں نے راجندر سنگھ بیدی کی اساطیری جڑوں کی بات کی تھی، جو نارتھروپ فرائی کے اثرات تھے، متھ اور لیجنڈ، جو غیر شعوری اثرات ہوتے ہیں قدیم زمانے کے۔ ہمارا ذہن صرف وہ نہیں ہے جو ہماری عمر ہوتی ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 75، نہیں۔ انسان کے ذہن میں اس کے پرکھوں کی صدیاں بولتی ہیں۔ ان صدیوں میں جیسے قصص قرآن ہے، جیسے اسلامی روایت میں حکایتیں ہیں، اور ہندوستانی روایت میں بھی کتھائیں ہیں، لیجنڈز ہیں، متس ہیں۔ وہ متس کس طرح سے ادب کے اندر آ کر اسلوبیاتی طور پر نئی معنویتیں قائم کرتی ہیں، یہ بیدی کے آرٹ کا میں نے تجزیہ کیا۔ پروفیسر نارنگ کی ہمہ جہت شخصیت کی علمی و ادبی فتوحات نیز دانشورانہ سرگرمیوں کا دائرہ کار خاصا وسیع ہے۔ ادبیات، لسانیات، اسلوبیات، سماجیات، سمیات اور ماں بعد جدیدیت وغیرہ پر انہیں جو قدرت حاصل ہے وہ بہتوں کو نصیب نہیں۔ نارنگ صاحب کے ہاں ایک خاص قسم کا تخلیقی مزاج ایسا ہے کہ جس میں انہوں نے تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اب ہندوستان آپ کو پتہ ہے تہذیبوں کی آماج کا ہے، آپ کو پتہ ہے ہندوستان جو ہے مختلف مذاہب کی آماج کا ہے، مختلف اسپرچولیٹیز کی آماج کا ہے، مختلف زبانوں کا خطہ ہے یہ۔ تو جس طرح سے ہندوستان اپنی ذات میں اتنا بڑا خطہ ہے، ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر، وہی ساری طاقت نارنگ صاحب نے یہیں سے لی ہے۔ لہٰذا ان کے ہاں بھی آپ کو مذاہب کا مطالعہ، مذاہب کے ساتھ فلسفے کا مطالعہ، فلسفے کے ساتھ جو دیگر سوشولوجیکل علوم ہیں ان سب کا مطالعہ، اور اس مطالعے کے نتیجے میں جو نظریات انہوں نے تنقید میں بنائے، جو نظریات انہوں نے ادب کی تفہیم کے بنائے، وہ نظریات نہ صرف جدید ہیں بلکہ انوویٹو ہیں، یعنی اس سے پہلے کسی نے اس رخ پر ادب کو دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح سے ساختیات کے مسائل جو ہیں، اسی طرح سے جدیدیت کے مسائل جو ہیں، اور مابعد جدیدیت کے جو مسائل ہیں، ترقی پسند عناصر کے جو مسائل ہیں، اور جو کلاسیکل ہمارا ادب سے جو شعور اور جو رشتہ جدید ادب کا ہے، ان تمام کو آپ فراوان طریقے سے پروفیسر گوپی چند نارنگ کی ان 60، 65، 70 کتابوں میں دیکھیں گے، جو بیشتر اردو میں ہیں، لیکن بعض کتابیں ان کی ہندی اور انگریزی میں بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس پائے کا، اس قد کا آج ہمارے درمیان کوئی جائنٹ اسکالر اردو کا نہیں ہے۔ دراصل عالمی سطح پر کوئی 60، 65 کے لگ بھگ اسٹرکچرلزم کے اثرات شروع ہوئے، اور یہ بحثیں شروع ہوئیں لیوی اسٹراس سے، رومن جیکبسن سے، لاکان سے، اور اس کے بعد جو نیو فلاسفرز کہلاتے ہیں فرانس کے، بالخصوص دریدا اور جولیس کرسٹیوا
اور دوسرے، ان سب نے جس فکریات کو جو ڈسکورس پیدا کیا اپنی تحریروں سے، اس سے اسٹرکچرلزم چیلنج ہو کے پوسٹ اسٹرکچرلزم میں بدلنے لگا. یہ لمبی بحث ہے، لیکن علوم انسانیہ کی دنیا میں ایک تہلکہ آ گیا. اور میں چونکہ سفر کرتا رہتا ہوں اور مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، اردو میں اس کی کوئی سنگن زیادہ نہیں تھی. اور چونکہ میں لسانیات کا آدمی ہوں، اسٹرکچرل لنگوسٹکس کا، تو رفتہ رفتہ میں ان چیزوں کو پڑھتا رہا، میرے ذہن کی آبیاری ہوتی رہی، اور میں نے اس کتاب کا ڈول ڈالا جس کے مضامین سن 86 87 88 سے تمام گرمی کی چھٹیوں میں کشمیر چلا جاتا تھا. وہیں نسیم باغ میں بیٹھ کے میں نے زیادہ تر حضرت بل کی آوازیں سنتے ہوئے اس کتاب کے ابواب لکھے جو شائع ہوتے رہے. سن 93 میں یہ کتاب آئی، اور اس کے پہلے 2 حصے تشریحی ہیں اور یہ بتاتے ہیں اس ڈسکورس کے ساختیات کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی. اس کے خاص مفکرین کے خیالات سے بحث کی گئی ہے. دوسری کتاب بھی تشریحی ہے جس میں پوسٹ اسٹرکچرلسٹ فلاسفروں سے ان کے خیالات، ان کے نظریات سے بحث ہے. تیسرا حصہ مشرقی شعریات پر ہے. چونکہ میرا مطالعہ بدھ مت کا بھی ہے، میرا مطالعہ بھرتریہری کا بھی ہے، ناگارجن کا بھی ہے، پانینی کا بھی ہے، اور جو سنسکرت گرامیرینز تھے اور جو قدیم فلسفہ لسان ہے، خاص طور سے 6 جو دبستان ہیں ہندوستانی فلسفے کے، ہندوستانی بھارتیہ درشن کے، اس میں سانکھیہ اور نیائے اور یوگ وغیرہ، ان میں زبان کی نوعیت کو لے کر بہت بحث ہے. مجھے لگتا تھا سوسیئر نے جو سنسکرت کی قدیم فلسفہ لسان کی روایت ہے اس سے استفادہ کیا ہے. ہوتے ہوتے یہ بات ثابت ہو گئی. تو مشرقی شعریات میں جڑیں ہیں اس ساری نئی تھیوری کی. تو میں نے اپنی کتاب کے ذریعے یعنی مغربی تھیوری، مشرقی شعریات اور جو عرب ایرانی شعریات ہے، اردو جس سے جڑی ہوئی ہے عربی اور فارسی کے اثرات سے، ان تینوں میں ایک مکالمہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے فکری. اور آخری باب یہ ہے کہ اب آنے والے زمانے میں تنقید کا نیا ماڈل کیا ہوگا. ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ہمارے دور کے ایک نہایت معزز، محترم اور برگزیدہ ناقد ہیں. ویسے ان کی ابتدائی کوششیں جو ہیں وہ تو لسانیات سے متعلق رہی ہیں، لیکن انہوں نے اسلوبیات پر جو کام کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور غالباً اس معاملے میں ان کا کوئی حریف ہمارے یہاں اردو ادب میں اس وقت نہیں ہے. لیکن ان کا ایک خاص اختصاص، ایک خاص خوبی جو ان کے یہاں ہے وہ ان کی فکشن کی تنقید ہے. میرا خیال ہے کہ اردو افسانے کے وہ سب سے بڑے نقاد ہیں اس وقت. تو یہ ان کی خصوصیات ہیں جو ان کی ادبی اور علمی زندگی کے تعلق سے ہیں. جب سے وہ ساہتیہ اکیڈمی کے چیئرمین بنے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اردو کے لیے جو سیمینار کیے گئے وہ آپ کے ولی پر ہو یا انیس پر ہو یا دبیر پر ہو یا فراق پر ہو یا اردو کی نئی بستیوں پر ہو، اردو کی نئی بستیوں کا جو پل بنایا ہے اس کے بھی بانی پروفیسر گوپی چند نارنگ ہے. وہ لندن کی بستی ہو یا ٹورنٹو کی بستی ہو یا نیو یارک کی بستی ہو یا دیگر جاپان ہو، ان تمام ملکوں سے جو روابط برقرار کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کے پروفیسر گوپی چند نارنگ کی دین ہے. تو ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے مابعد جدیدیت کو، پوسٹ ماڈرنزم کو ہمارے ہاں اردو میں متعارف کیا کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر آتا نہیں تھا. تو نارنگ نے اس پر بطور خاص کام کیا، اس تھیوری کو سمجھایا اور اس کی کیا حیثیت ہے ادب میں اور ادب کو کس طرح پرکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اس کی بنیاد پر، اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی باتیں کی اور اس کا اچھا خاصا اثر ہوا.
خصوصاً نئی نسل کے لکھنے والوں پر، اور انہوں نے اس سے بہت روشنی حاصل کی۔ یہ بھی ایک ان کی خوبی ہے کہ تحریر و تقریر دونوں میدانوں میں وہ یکساں کمانڈ رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے نئے ہمارے پر انکشافات ہو رہے ہیں، علمی مسائل ہوں، علمی گرہیں ہوں، وہ کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور ذہن کی کھڑکیوں میں ایک طرح کی روشنی جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی یہی خوبیاں ہیں، یہی کمالات ہیں، جس کی وجہ سے پوری اردو دنیا میں ان کا ادب و احترام سے نام لیا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان، بلکہ میں نے جیسے کہا کہ ہندوستان سے باہر بھی، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، عرب امارات ہوں، یا ریاستہائے متحدہ امریکہ ہوں، یا دیگر ممالک ہوں، جاپان میں بھی ابھی وہ تشریف لے گئے، وہاں سے بھی ابھی سیریا بھی گئے، تو جہاں بھی وہ جاتے ہیں تو ایک سفیر اردو، اور اردو کا لفظ جب آتا ہے تو مراد صرف ایک زبان نہیں ہوتی ہے، ایک طرز زندگی بھی ہوتا ہے، ایک ثقافت اور ایک تہذیب بھی ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی وہ جاتے ہیں اردو زبان، اردو ثقافت اور اردو تہذیب کے سفیر بن کر جاتے ہیں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کو ان کی علمی اور ادبی خدمات کے لیے متعدد اعزازات و انعامات سے نوازا جا چکا ہے۔ وہ ہندوستان کے واحد اردو ادیب ہیں جنہیں صدر جمہوریہ ہند اور صدر مملکت پاکستان دونوں سے اعزاز حاصل ہوئے ہیں۔